فارسی قاعدے کا سبق نمبر آج 6 ہے، ماضی بعید کا بیان۔ ماضی بعید کا بیان۔ ماضی بعید جو ہے وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ ہا بود کا۔ تو ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، ماضی بعید بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ بود، پرورد سے پروردہ بود۔ ماضی بعید معروف کی گردان جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردہ بود، پروردہ بودن، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودین۔ پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا ماضی مطلق میں پالا اس ایک مرد نے، اس ایک مرد نے پالا۔ تو جب ہم ماضی بعید بنائیں گے اس کے ساتھ ہا بود لگا دیں گے تو پھر معنی کیا کریں گے؟ پروردہ بود کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اس نے پالا تھا، اس نے پالا تھا۔ اسی طرح ماضی بعید معروف سے پھر ہم ماضی بعید مجہول بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے ماضی مطلق میں بنایا، ماضی قریب میں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ماضی قریب معروف سے ماضی قریب مجہول ہم نے بنائی تھی، تو ماضی بعید معروف سے ہم ماضی بعید مجہول بنائیں گے، ماضی بعید مجہول بنائیں گے۔ تو ماضی بعید بنائی ہم نے ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود لگا دیا۔ تو جب ماضی بعید معروف سے ماضی بعید مجہول بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ہا بود سے پہلے ہم ہا شد لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ پروردہ شدہ بود، پروردہ شدہ بود۔ تو معنی کیا کریں گے؟ وہ پالا گیا تھا، وہ پالا گیا۔ پروردہ بود کا معنی ہم نے کیا اس نے پالا تھا۔ پروردہ شدہ بود کا ہم نے معنی کیا وہ پالا گیا، وہ پالا گیا۔ اب آپ سے میں سوال کروں کہ ماضی بعید کی تعریف کیا ہے؟ ماضی بعید کی تعریف کیا ہے؟ تو ہم نے شروع میں پڑھی ہے کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ ماضی بعید ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں تو ماضی مطلق سے ماضی بعید بن جاتی، ماضی بعید بن جاتی ہے۔ گفتہ بودم کون سا صیغہ ہے؟ گفتہ بودم واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے؟ میم علامت واحد متکلم آ رہی ہے، میم علامت واحد متکلم۔ تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ گفتہ بودم، اس کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلیں اس کے بعد ہے میں نوازا گیا تھا، میں اس کی فارسی بناؤ۔ نواختہ شدہ بودم، میں نوازا گیا تھا، کیا بنے گی فارسی؟ نواختہ شدہ بودم۔ اس کے بعد ستودہ شدہ بودید، ستودہ شدہ۔ سب سے پہلے آپ بتائیں نعمان بیٹے یہ کون سا صیغہ ہے؟ ستودہ شدہ بودید، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ اچھا ہا شد کس کی علامت ہے؟ ماضی ہا شد جو ہے مجہول کی علامت ہے۔ ہا شد کس کی علامت ہے؟ اچھا اس میں ساتھ ہا بود بھی لگا ہوا ہے، تو ہا بود کس کی علامت ہے؟ ماضی بعید کی۔ تو یہ کون سی گردان بنی؟ ماضی بعید مجہول، ماضی بعید مجہول۔ ستودہ شدہ بودید، ستودن مصدر سے ستودہ کو لیا گیا۔ ستودن کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا، تعریف
تو معنی کیا کریں گے؟ ستودہ شدہ بودید، تم تعریف کیے گئے تھے، تم تعریف کیے، چلے نہ رسیدہ بودی کون سا سیگا ہے؟ واحد حاضر کا سیگا ہے۔ نہ رسیدہ بودی کون سا سیگا ہے؟ اچھا اس کے شروع میں نون بھی آ رہا ہے تو یہ ماضی منفی ہے۔ کون سی منفی ہے؟ اچھا بودی، ہا بود بھی لگا ہوا ہے تو کون سی ماضی بنی؟ ماضی بعید۔ نہ رسیدہ بودی، رسیدہ، رسید جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ رسیدن مصدر سے۔ کون سے مصدر سے؟ اب رسیدن کا معنی کیا ہے؟ پہنچنا۔ نہ رسیدہ بودی کا معنی ہم کیا کریں گے؟ تم نے نہیں پہنچایا تھا، تو نہیں پہنچا تھا، تو نہیں، تو نہیں، نہ رسیدہ بودی تو نہیں پہنچا تھا۔ چلیں اس کے بعد آ گیا تم نہیں بھاگتے تھے، تم، اس کی فارسی بناؤ ذرا، تم نہیں بھاگتے، بھاگنے کی فارسی کیا ہے؟ ذرا غور کریں، بھاگنے کی فارسی کیا ہے؟ گریختن۔ گریختن مصدر سے اسے لیا گیا ہے، گریختن کا معنی ہے بھاگنا۔ گریختن کا معنی کیا ہے؟ اچھا اس کے ساتھ دیکھیں تھے بھی آ رہا ہے تو لہذا یہ ماضی کون سی ہوئی؟ ماضی بعید ہوئی، ٹھیک ہے نا، ماضی بعید ہوئی۔ اور اس میں نہیں بھی آ رہا ہے تو پھر کون سی ماضی ہوئی؟ ماضی منفی بھی ہے، ماضی بعید بھی ہے، اور گریختن مصدر سے لیا گیا ہے، اور تم بھی آ رہا ہے، تم بھی۔ تم علامت کیا ہے؟ اردو میں تم علامت کس کے لیے کون سے صیغہ آتا ہے؟ جمع حاضر کا۔ تو اب ہمیں فارسی بنانے میں آسانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے اوردہ شدہ بودند۔ اوردہ شدہ، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع غائب، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون دال آ رہا ہے۔ پھر ہا بود بھی آ رہا ہے تو ماضی کون سی بنی؟ ماضی بعید بنی۔ پھر اس کے ساتھ ہا شد بھی آ رہا ہے، ماضی مجہول۔ اچھا اوردن مصدر سے اسے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اورد۔ تو اب اوردن کا معنی کیا ہے؟ لانا۔ اب معنی کرنے میں ہمیں آسانی ہو گئی، آسانی ہو گئی نا جی۔ ہر چیز کو ہم نے پورے صیغے کو کھولنا ہے، پورے صیغے کو اچھے طریقے سے اس کی علامات کے ساتھ اس کو کھولنا ہے، تو پھر ہمیں فارسی بنانے میں آسانی ہوتی ہے، اور اردو سے فارسی بنانے میں آسانی ہوتی ہے، یا فارسی سے اردو بنانے میں، دونوں طرح ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اب اوردہ شدہ بودند کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ انہیں لایا گیا تھا، انہیں، دوسرا ترجمہ آپ کریں، وہ لائے گئے تھے۔ ذرا غور کریں، انہیں لایا گیا تھا، وہ لائے گئے تھے، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اندوختن مصدر۔ اندوختن کا معنی ہے ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ پرسیدن پوچھنا، خندیدن ہنسنا، درخشیدن چمکنا، سپردن سونپنا، فہمیدن سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اردو کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی فارسی سے ہم نے اردو بنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذرا بنائیں ذرا۔ خندیدہ بودی، سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے، ذرا غور کریں، سب سے پہلے آپ نے صیغہ بتانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے گردان بتانی ہے کہ یہ کون سی گردان ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ خندیدہ بودی کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں گردان کون سی ہے؟ ماضی بعید معروف، یہ بھی بتانا ہے، معروف اور مجہول بھی بتانا ہے، مثبت اور منفی بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، مثبت اور منفی بھی بتانا ہے۔ تو یہ کون سی گردان بنی؟ فعل ماضی مثبت، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت بعید معروف، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی مثبت بعید معروف، ٹھیک ہو گیا۔ چلو اس کا آپ ترجمہ کریں۔ خندیدن کا معنی ہے ہنسنا، خندیدہ بودی
تو ہنسا تھا، تو ہنسا، شاباش، تو ہنسا. اب آپ نے حل کرنا ہے، میں نے نہیں حل کرنا، ٹھیک ہے. سپردہ شدہ بودم، سپردہ شدہ بودم، سپردہ شدہ بودم. سب سے پہلے ایک منٹ، سب سے پہلے صیغہ بتائیں. واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہا بود بھی آ رہا ہے، ہا شد بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہا بود ہے تو ماضی بعید ہے، ہا شد ہے ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں ذرا. سپردن مصدر سے اسے لیا گیا. سپردن کا معنی ہے سونپنا. سپردہ شدہ بودم، شاباش، میں سونپا گیا، میں سونپا گیا. چلیں. نافہمیدہ اند، سب سے پہلے دیکھیں نافہمیدہ اند صیغہ کون سا ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے، شاباش، جمع غائب کا. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ ہا اند آ رہا ہے، ہا است، اس کے ساتھ ہا است لگا ہوا ہے نا جی. ہا تو ماضی کا ہمیں پتہ چل گیا یہ کون سی ماضی ہے. اچھا شروع میں نون آ گیا، ماضی منفی. اب ہم اس کا معنی کرنے میں ہمیں آسانی ہو گئی. تو پہلے فہمیدن مصدر جو ہے، فہمیدن کا معنی کیا ہے؟ نہ فہمیدہ اند کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھا ہے، وہ نہیں سمجھا گیا ہے. گیا تو نہیں نا بیٹے، گیا اس میں نہیں لگانا. تو نے لگانے میں تمہیں کون سی پریشانی آ رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. کل کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جہاں اردو میں لفظ نے آ جائے وہاں فاعل معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ماضی کون سی بنتی ہے؟ ماضی معلوم بنتی ہے، معروف بنتی ہے. ماضی کون سی بنتی ہے؟ ماضی معروف بنتی ہے. تو اب آپ ترجمہ کرنے میں غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں. نہ فہمیدہ اند دوبارہ ترجمہ کریں. انہوں نے نہیں سمجھا ہے، انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں سمجھا ہے. چلیں. پرسیدہ شدہ بودید، جمع حاضر کا صیغہ ہے. ہا بود بھی آ رہا ہے اور ہا کون سی ماضی بنی؟ ماضی بعید مجہول، ماضی بعید مجہول. تو پرسیدن مصدر سے اسے لیا گیا ہے. پرسیدن کا معنی کیا ہے؟ چلیں اس کا معنی کریں. پرسیدہ شدہ بودید، پرسیدن کا معنی ہے پوچھنا. تم پوچھے گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. یا دوسرا ترجمہ کریں کہ تمہیں پوچھا گیا، تمہیں پوچھا گیا یا تم پوچھے گئے، ٹھیک ہے. در خشیدہ ای، در خشیدہ سب سے پہلے دیکھیں کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور در خشیدن مصدر سے لیا گیا. در خشیدن کا معنی چمکنا. در خشیدن کا معنی کیا ہے؟ چمکنا. چلیں اس کا معنی کریں. در خشیدہ ای ماضی کون سی ہے؟ ماضی کون سی ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. کل کا جو لیکچر تھا نا اس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی استاد کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے، تو وہ طریقہ جو ہے نا وہ بار بار ہم کریں گے انشاءاللہ. وائٹ بورڈ والا نا، اس طریقے سے آپ نے بہت آسان انداز میں سبق سمجھا ہے. تو آج الحمدللہ آپ خود حل کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. جہاں آپ غلطی کر رہے ہیں وہاں تصحیح کر رہا ہوں. تو آج تو ابھی ہم چھٹے سبق پہ پہنچے ہیں نا، ابھی ہم نے چھٹا سبق پڑھا ہے. تو چھٹے سبق پہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ خود حل کر رہے ہیں. جب یہ آپ مکمل طور پہ تیار کر لیں گے نا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. فارسی کی کوئی کتاب ہو آپ اسے پڑھیں گے، فارسی کی کوئی کتاب ہو آپ اسے پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے فارسی گرامر جو ہے نا وہ آسان انداز میں پڑھی ہے. جو بندہ فارسی کی گرامر پڑھ لیتا ہے نا پھر اسے پریشانی نہیں ہے. اور خاص کر فارسی کے جو مصادر ہیں ان کو یاد کر لے، مصادر کا ترجمہ یاد کر لے تو پھر اسے فارسی پڑھنے میں کوئی پریشانی. چلیں. در خشیدہ ای یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. ماضی کون سی ہے؟
ماضی قریب معروف ہے، ماضی قریب، تو ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ در خشیدن کا معنی چمکنا، تو چمکا، ٹھیک ہے. اندوختہ بودم، اندوختہ، اندوختہ بودن، اندوختن مصدر سے لیا گیا ہے. اندوختن کا معنی کیا ہے؟ ذخیرہ کرنا، جمع کرنا. اور بودم ماضی کون سی ہے؟ ماضی بصیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم، ماضی بعید معروف ہے. تو معنی کیا کریں گے؟ میں نے جمع کیا، شاباش. فہمیدہ شد، فہمیدہ کون سا سیگا ہے؟ واحد غائب، شاباش. ماضی کون سی ہے؟ ماضی بعید، ماضی مطلق مجہول ہے یہ. فہمیدہ شد ماضی مطلق، ماضی مطلق کے آخر میں ہا شد لگا دیں تو کون سی ماضی بنتی ہے؟ ماضی قریب معروف کے آخر میں ہا شد لگا دیں تو کون سی ماضی بنتی ہے؟ تو یہ ماضی کون سی ہے؟ تو اس کا ترجمہ کریں ذرا. وہ سمجھا. سپردہ شدہ بودید، سپردہ شدہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، شاباش. بودید جمع حاضر کا صیغہ، ہا شد بھی ہے اور ہا بود بھی ہے. تو کون سی ماضی بنی؟ ماضی قریب مجہول. ماضی قریب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ماضی بعید مجہول، ماضی بعید مجہول. ماضی تو سپردن مصدر سے لیا گیا. سپردن کا معنی ہے سونپنا. تو معنی کیا کریں گے؟ شاباش، تم سونپے گئے. اب مجھے پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایسے پڑھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا. استاد اپنے بچوں کو ایسے بناتا ہے تاکہ شاگرد جو ہیں وہ خود سے پڑھیں، خود سے تیاری کریں. اب اتنی محنت آپ گھر میں کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ پریشانی ہے ہی نہیں، پریشانی ہے ہی نہیں. چلیں. درخشیدہ اند، درخشیدہ، درخشیدہ اند. سب سے پہلے صیغہ بتائیں. شاباش. اب ماضی بتائیں. ماضی قریب معروف، ماضی قریب. اب مصدر کون سا ہے؟ درخشیدن. درخشیدن کا معنی ہے چمکنا. معنی کیا کریں گے درخشیدن کا؟ وہ چمکے ہیں، وہ چمکے، وہ چمکے ہیں. نخندیدہ بودم ازر. بیٹے یہ کون سا صیغہ ہے؟ شاباش، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ذرا غور کریں. چلیں سلمان بیٹے آپ بتائیں. نخندیدہ بودم، نون کس کی علامت ہے؟ منفی. ہا بود کس کی علامت ہے؟ آپ بتائیں. ماضی بعید کی. اب معنی کرنے میں ہمیں آسانی. نخندیدہ بودم، نخندیدہ بودم. چلیں اس کا ترجمہ کریں آپ. میں نہیں ہنسا. شاباش. اندوختہ بودم، مجاہد اسلام. اندوختہ بودم بیٹے کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا. ماضی کون سی ہے؟ ماضی بعید معروف، ماضی بعید. اچھا. اندوختن کا معنی ذخیرہ کرنا. معنی کریں ذرا اس کا. ہم، شاباش. پرسیدہ شدہ بودی. چلیں آپ بتائیں پرسیدہ شدہ بودی کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ. کون سا صیغہ ہے؟ پرسیدہ شدہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ، واحد حاضر کا صیغہ ہے. چلیں اس کا ترجمہ کریں. تو پوچھا گیا. شاباش. یہ تھی فارسی جس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کر دیا. تو کیسے کیا؟ جب آپ نے گرامر کے اصولوں کو یاد کیا. گرامر کے جو قوانین تھے مصنف نے جو وضع کیے تھے، بیان کیے تھے، وہ سب کے سب آپ نے یاد کر لیے. اس وجہ سے آپ نے فوراً جو ہے اس کو یاد کر لیا اور اب اس مسئلے کو آپ نے حل کر لیا. یعنی فارسی سے اردو بنانا آپ کو آتی ہے. اب ہم نے
اردو سے فارسی بنانی، اردو سے فارسی بنانی. میں نے پہچانا تھا، میں نے شناختہ بو، میں نے پہچانا تھا. وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں نافہمیدہ، وہ نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. نافہمیدہ شدہ، نافہمیدہ شدہ نہیں لگانا نا، شدہ نہیں لگانا بیٹے. نافہمیدہ بودند، نافہمیدہ بودند. ہم نے نہیں بھیجا تھا. بھیجنے کی فارسی کیا ہے؟ فرستادن میں نے کیا ہے؟ بھیجنا. ہم آ گیا، کون سا سیکھا ہے؟ ہم آ جائے تو واحد جمع متکلم کا سیکھا. جمع اچھا تھا آ گیا، کون سی ماضی ہے؟ ماضی بعید. ماضی ذرا غور کریں، ٹھہر جائیں. پھر نہیں آ گیا، نہیں سے کون سی ماضی ہے؟ چلو اب ماضی بنانے میں سیغے کا ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو گئی کہ ہم نے نہیں بھیجا تھا. نہ فرستادہ، نہ فرستادہ بودیم. تم نے جمع کیا ہے. غور کریں، ذرا غور کریں، پہلے سمجھیں. تم آ گیا، کون سا سیکھا ہے؟ جمع حاضر کا. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا ہے ساتھ آ جائے تو کون سی ماضی بنتی؟ اچھا. اور جمع کیا، جمع کرنا، یہ اندوختن مصدر سے لیا گیا، جمع کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اب ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو گئی. اندوختہ عید. وہ چمکا، وہ چمکا، وہ چمکا. اس کی فارسی بنائیں ذرا. چمکنے کی فارسی ہے درخشیدن. درخشید، در وہ چمکا. اچھا اگر ہوتا وہ چمکا ہے تو پھر کہتے درخشیدہ است. اگر ہوتا وہ چمکا تھا، درخشیدہ بود، درخشیدہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں. تو نہیں بھاگا، تو نہیں بھاگا. تو بھاگنے کی فارسی کیا ہے؟ گریختن. گریختن کا معنی کیا ہے؟ بھاگنا. تو نہیں بھاگا. نہ گریختہ، نہ گریختی، نہ تو نہیں بھاگا. تم نے سونپا تھا. سپردہ بودید، سپردہ انہوں نے تعریف کی تھی. ستودہ بو دند، ستودہ بو. ٹھیک ہے، شاباش. میں نے نہیں پسند کیا. نہ پسندیدم، نہ پسندی، میں نے نہیں پسند کیا. تو نے نوازا ہے. نواختہ، شاباش. ہم نے لکھا تھا. نوشتن مصدر سے لیا گیا نا، لکھنا. نوشتہ بودیم، نوشتہ بودیم. ہم نے لکھا تھا. وہ نہیں دیا گیا، وہ نہیں. نہ دادا شد، نہ دادا. وہ نہیں گیا دیا، وہ نہیں دیا گیا. نہیں تھا نہیں ہے بیٹے. وہ نہیں دیا گیا، نہ دادا. چلو جی، یہ آج ماضی بعید کا چھٹا سبق ماضی بعید کا ہے نا. آج الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. اور میں نے نہیں اس کو حل کیا. کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ پچھلے اسباق کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر آگے ہم چل سکیں گے. میں نے ایک مثال پہلے دن ذکر کی تھی جب ہم فارسی قاعدہ پڑھنے لگے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں
مزید اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔